الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو بے شک سماعتیں بصارتیں اور دل ہر ایک سے ان کے بارے میں پوچھا جائے کل اولئک کان عنہ مسئولا یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو
اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان انفرادی طور پر بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اس کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی نعمت چھین کے امتحان کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کر کے امتحان کر رہا ہوتا ہے کہ بھلا میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے امتحان کا سلسلہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر جاری رہتا ہے، اور اس میں پھر انسانوں کا جو طرز عمل ہے وہ چونکہ ہر لمحہ جانچا جا رہا ہے، ہر لمحہ لکھنے والے فرشتے بیٹھے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو منہ سے انسان کے نکلتا ہے لکھنے والا فوراً لکھ لیتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، جو کیا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو خاموشی سے کیا ہے، زبان استعمال نہیں ہوئی، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اور قیامت والے دن یہ جو سارا جسم ہے اسی نے گواہی دینی ہے۔ جب انسان زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا جس طرح دنیا میں بولتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے منہ کو سیل کر دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس کے منہ کو بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے، مور لگا دیں گے اس کے منہ کے اوپر۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر اس کے ہاتھ بولیں گے اور اس کے پاؤں بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہ کیا کرتے رہے، اس سے کیا کمائی کرتے رہے۔ تو یہ جو ہاتھ بولیں گے اس میں ہاتھ کی ہر حرکت شامل، اور خاص طور پر جو گزشتہ جمعے کے اندر بھی گفتگو ہوئی کہ آج کل جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور گناہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ ہے یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا۔ اور یہ جو ہمارے انگلی، ہاتھ، یہ ہر وقت جو اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اور ہاتھوں سے ہی ہم اس کو سکرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں کے ٹچ سے کہتے ہیں جی ٹچ موبائل آ گیا ہے، یہ جو ہاتھوں کا ٹچ ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ایک ایک ٹچ کا حساب ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، جس طرح سماعتیں اور بصارتیں اور دل اس کا امتحان ہونا ہے، اسی طرح آپ کے ہاتھوں کا اور آپ کے پاؤں کا بھی امتحان ہونا ہے، کن سے کیا کچھ کیا۔ اللہ، گویا یہ اس قدر ہماگیر اور سخت امتحان ہے کہ شاید جو پرانے دور کے لوگ ہیں وہ تو ان کو تو احساس ہی نہ ہو کہ یہ اتنا کڑا امتحان بھی آنے والا ہے، کہ جب لوگ جو ہیں وہ تنہائیوں میں ہوں گے، اکیلے ہوں گے، اس وقت بھی گناہ سرزد ہو رہا ہوگا۔ کسی کو اس بات کی پہلے تو کبھی شاید اس بات کی کسی کو کوئی تصور بھی نہ ہو کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آج سب کچھ یہ ممکن، اور پھر اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ اس حکم کی ہو رہی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، جس چیز کی حقیقت تم جانتے نہیں اس کے بارے میں تم اپنی رائے کا اظہار کیوں کرتے ہو، اس کی اتباع کیوں کرتے ہو، یا اس کو جدید ٹرمینالوجی میں یوں کہہ لیجئے اس کو شیئر کیوں کرتے ہو، اس کو لائک کیوں کرتے ہو، اس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا کنیکشن جوڑتے ہی کیوں ہو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو۔ اور سوشل میڈیا، اللہ، اب تو خیر مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا بھی، اللہ ماشاء اللہ،
جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے یا پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے۔ آج جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کی جو صورتحال آج بن گئی ہے، خبروں کے اعتبار سے آپ قطعاً کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کا سچ بول رہا ہے، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ ایک خبر آتی ہے، اگلے دن پتہ چلتا ہے جھوٹ ہے، اور 10 لوگوں نے شیئر کی ہوتی ہے، سینکڑوں لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیے ہوتے ہیں، سب لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے ہی جھوٹ۔ اللہ اکبر! یعنی خبروں کے بارے، وہ خبریں جن کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں، اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے جانا اور آگے سے آگے لوگوں کو بتاتے جانا کہ یہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اس طرح کی حرکت کرنا یہ جھوٹا ہونے کے مترادف ہے۔ یہ اس بات کے مترادف ہے کہ جس شخص نے یہ ٹچ کر کے، انگلی کا ٹچ کر کے اس کو شیئر کیا ہے یا اس کو لائک کیا ہے یا اس کو اپنی پوسٹ پہ، اپنی وال پہ پوسٹ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، جس نے بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق شو کیا ہے وہ جھوٹا۔ اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور لہذا اگر کوئی شخص صرف اس وجہ سے جھوٹا قرار پا جائے، کیونکہ یہ ڈیفینیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ تعریف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن فرمائی ہے، کفا بالمرء کذبا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ اکبر، ان یحدث بکل ما سمع، جو کچھ اس نے سنا ہے وہ آگے بیان کر دے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ سنا ہے جی، پہلے تو ایسے ہوتا تھا، وہ لوگ کہتے تھے جی ایک بندہ آیا، اس نے کہانی سنائی، اس نے کہا، ایک بندہ مجھے ملا تھا، مارکیٹ میں ملا تھا، اس نے مجھے یہ کہانی سنائی، اور وہ کیا جھوٹ کوئی بک کے گیا ہے؟ کیا جھوٹ کہانی سنائی ہے؟ وہ لوگوں کو سناتا پھرتا، یہ جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا جھوٹ ہے، اور اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص آگے کہانیاں بیان کر رہا ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی، کفا بالمرء کذبا، اس کے جھوٹا، کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے۔ پہلے سنی سنائی بات بیان ہوتی تھی آگے، اب شیئر ہوتی ہے۔ اور کون اس سے بچا ہے؟ اللہ اکبر، الا ماشاء اللہ، کسی کے اوپر کوئی اللہ کی رحمت ہو تو بچا ہو، وگرنہ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سامنے بات آتی ہے، مزیدار بات ہوتی، مزیدار چٹپٹی خبر ہوتی، اپنے مزے کی ہوتی، دوسروں کو بتانا ضروری محسوس ہوتی ہے، لہذا فوری طور پر اس کے اوپر شیئر کا بٹن اور وہ ٹچ ہوتا ہے، اور کہیں سے کہیں دنیا کے اوپر وہ آگے سے آگے جھوٹ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذرا سا ٹچ کیا ہے اس کے جھوٹا قرار پانے کے لیے یہ کافی ہے۔ سنی سنائی بات، اب یہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بات شیئر کرنے سے جھوٹا ہوتا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بات شیئر کرنے سے جھوٹا ہوتا ہے، یا جھوٹی بات آگے بیان کرنے والا جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ سنی سنائی بات جس کا کوئی سورس نہیں، جس کا کوئی حوالہ نہیں۔ ایک آدمی نے، میں بس میں بیٹھا تھا، ایک آدمی نے بات بتائی، پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، موبائل فون نہیں ہوتا تھا نا، سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت تو یہی ہوتا تھا۔ میں بس میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے بات کی، میں لاری اڈے میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے بات کی، میں مارکیٹ میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے بات کی۔ یہ حوالہ ہوتا، یہ حوالہ ہو کے ہر سنی سنائی بات آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، حالانکہ وہ جو سنی سنائی بات ہے اس کے سچی ہونے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے وہ بات سچی ہو، لیکن جس سورس سے دین حوالہ مانتا ہے،
دین یہ نہیں مانتا کہ آپ ہر سنی سنائی بات کے اوپر عمل کرتے رہو. دین کیا ہے؟ دین ہر اس چیز کا نام ہے جس کے اوپر مدینے والے کی مہر ہو. ہے مہر تو وہ دین ہے، مہر نہیں ہے تو وہ دین نہیں. پورا دین اس کی اتھینٹسٹی سے ہے. پورے دین کا حوالہ یہ ہے کہ مدینے والے کی مہر اس کے اوپر ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ حوالہ موجود ہے تو وہ دین ہے، اگر یہ حوالہ موجود نہیں ہے تو وہ دین نہیں. سنی سنائی بات دین نہیں. لہذا کسی نے سنی سنائی بات آگے بیان کر دی، کوئی حوالہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ دین کی بات ہو تو بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا جرم ہے. اور اگر ویسے ہی دنیا داری کی کوئی بات ہے تو پھر بھی اس کو آگے بیان کرنا یہ اس طرح کی بد عادت ہے، اس طرح کی بری عادت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ جس بات کی حقیقت کا علم نہیں اس کو فالو کیوں کرتے ہو؟ اس کو شیئر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں علم نہیں. قیامت والے دن پوچھا جائے گا، جو کچھ تم نے کیا ہر حرکت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا اس سے باز آ جاؤ. جو کچھ کر رہے ہو ہر سنی سنائی بات کو آگے شیئر نہ کیا کرو. اور میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر تو آج کل ہر بات سنی سنائی بات. جو بڑے بڑے وی لاگ کر رہے ہوتے ہیں نا، سارے کے سارے جانبدار کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اس پارٹی کا ہے، کوئی اس پارٹی کا ہے، کوئی اس طرح کا ہے، کوئی اس طرح کا ہے. کوئی وی لاگ کر رہا ہوتا ہے صرف اور صرف اپنی برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے. میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، نیکی کو پروموٹ کرنا اور برائی کو پروموٹ کرنا. نیتیں اللہ جانتا ہے. برائی کو پروموٹ کرنا تو برائی ہے، وہ تو گواہ پیدا کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر چھپ کے کوئی گناہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی معافن، میری ساری امت کے سارے گناہ معاف ہیں الا المجاہرین، جو خود گناہ کا اظہار کرتے ہیں ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور جن کا گناہ چھپ چھپا کے کسی نے لوگوں سے چھپ کے کیا ہے اور وہ ڈرتا ہے لوگوں سے بھی، وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور ڈر ڈرا کے لیکن گناہ کر بیٹھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی معاف کر دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی معاف. لیکن گناہ کی تشہیر کرنا، لیکن اگر وہ نیکی ہے تو وہ ریاکاری بن سکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نیکیوں کو شیئر کرنے کے لیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کسی کی کیا نیت ہے. ہو سکتا ہے کسی کی بہت اچھی نیت ہو، وہ ریاکاری نہ بنے. ہو سکتا وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے کر رہا ہو، وہ نیکی کا پیغام پہنچانے کے لیے کر رہا ہو. یہ ہو سکتا اگر اس کی نیت یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں خالص فرمائے. اگر ہماری نیتوں کے اگر کوئی فطور ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے. وگرنہ اگر وہ ریاکاری بن گئی تو بڑی خطرناک بات ہے. اور جتنی بھی نیکی کا پیغام پہنچانا اور بات ہے، اپنی نیکی کرتے ہوئے اس کی تشہیر کرنا اور بات ہے. اپنی نیکی کی تشہیر، میں نیکی کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، دعا کیجئے، میں یہ کر رہا ہوں، دعا کیجئے. ہو سکتا ہے دعا کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کی نیت تھی، واللہ اعلم. لیکن یہ ایک خطرہ ہے کہ یہ ریاکاری ہوگی. اور اگر یہ ریاکاری ہے تو میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ریاکاری ہے تو اللہ کے ہاں کچھ بھی اس کا اجر نہیں ہے. اور بلکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ جاؤ جا کے ان سے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے کرتے رہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. اور اگر وہ گناہ ہے تو گناہ کی تشہیر کر کے ان لوگوں کو اس کے اندر شامل کرنا ہے، اس کی تشہیر کر کے آپ نے گواہ بنانے ہیں. اور جتنے گواہ زیادہ بناتے جائیں گے اتنا زیادہ معافی کا امکان ختم ہوتا جائے گا. اللہ اکبر. اور رہ گئی بات خبر، اگر کوئی جھوٹ خبر یا سنی سنائی خبر آپ نے آگے شیئر کی
اللہ اکبر، بہت ہی خوفناک ہتھیار ہے یہ سوشل میڈیا شیطان کا. ذرا سا آپ چونکے نہیں تو آپ کی ہوئی شیئر کی ہوئی وہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، اور جتنے آپ نے گواہ پیدا کیے انا للہ و انا الیہ راجعون وہ آگے سے آگے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ خبر ہے سنی سنائی بات آگے کر دی ہے تو جھوٹا ہونے کے لیے کافی. انا للہ و انا الیہ. اور جھوٹ، ایک تو میں نے پہلے حدیث آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. مختلف طبیعتیں ہیں، کوئی ایک شخص بہت بہادر ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص بزدل ہو سکتا ہے. اپنی اپنی طبیعتیں اللہ نے طبائع بنائے. پھر کسی شخص نے پوچھا، اسی شخص نے پوچھا کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا. یہ بھی طبیعتیں مختلف ہیں، ایک آدمی کھلے دل کا ہوتا ہے، ایک آدمی کنجوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا؟ آپ نے اللہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اسی حدیث کو دوسرے طریقے سے میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث محدثین نے کہا ہے مرفوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر، کہ یتبع المومن علی کل خلق. مومن کے اندر ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے. کوئی کنجوس ہے، کوئی بزدل ہے، کوئی بڑبولا ہے، کوئی انتہائی کم گو ہے، بولتا ہی نہیں، ضرورت کے وقت بھی نہیں بولتا. کتنی باتیں ہیں، کبھی کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے. ہر اخلاقی خرابی مومن کے اندر ممکن ہے، جیسا اللہ نے اس کو بنایا وہ ویسا ہے، لیکن مومن ہے. یہ ایمان کے منافی نہیں. لیکن دو باتیں ایمان کے منافی ہیں، الا الکذب والخیانہ. ایک جھوٹ اور ایک بددیانتی یہ مومن کے اندر نہیں ہوتی. جھوٹ اور بددیانتی مومن کے اندر نہیں ہوتی. اور اگر کوئی شخص ایک پوسٹ شیئر کر کے جھوٹا بن رہا ہے تو سمجھ لیجئے ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس کے ساتھ وہ حدیث بھی اٹیچ کر لیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 نشانیاں جو ہیں منافق کی ہیں. منافق کی 4 نشانیاں. دیکھیں منافق وہ ہوتا ہے نا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دل کی بات ہے نا، اس نے دل میں چھپایا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد قیامت تک منافق کا کیسے پتہ چلے کہ منافق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں. ایک حدیث میں آیا آیت المنافق 3 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا 4 نشانیاں، وہ 3 بھی شامل کی، ایک 4تھی نشانی بھی بتائی. اللہ اکبر. فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس کے اندر 4 نشانیاں آپ دیکھ لیں وہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے. اللہ اکبر. یہ نشانیاں عملی طور پر وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. کون کون سی نشانیاں؟ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے بددیانتی کرے گا. بددیانتی، وعدہ خلافی. اور پھر فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. جھوٹ بولنا یہ بھی منافق کی نشانی. وعدہ خلافی کرنا یہ بھی منافق کی نشانی. اور امانت میں خیانت کرنا، بددیانتی کرنا یہ بھی منافق کی نشانی. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کی کسی سے لڑائی ہو جائے نا تو گالیاں بکتا ہے، گندی گالیاں بکتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی. اللہ، لڑائیاں ہو جاتی ہیں،
لڑائی کے بعد، لڑائی کے دوران اپنے آپے سے باہر ہو جانا اور گالیاں بکنا، گندی گالیاں بکنا، یہ منافق کی نشانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 4 نشانیاں ہیں، جس کے اندر ایک نشانی ہے وہ 25%، چوتھا حصہ منافق ہے، اور جس کے اندر 2 نشانیاں وہ آدھا منافق ہے، جس کے اندر 3 نشانیاں پونا منافق ہے، اور جس کے اندر 4 نشانیاں وہ پکا منافق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹی سی بے احتیاطی کر کے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں کسی کو احساس ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر خبر تو خبر ہے، ہنسانے کے لیے، میں ہنسانے کے، سوشل میڈیا ہنسانے کا ذریعہ، میمز بنتی ہیں۔ یہ نیا میں نے تو پہلے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا کہ یہ ایک نئی صنف شروع ہوئی، کہتے ہیں میمز بنتی۔ میمز کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی چیز بنا دیں، کوئی آپ ایسے ہی کوئی فقرہ لکھ دیں، کوئی صرف ہنسانے کے لیے، بس اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا سوائے ہنسانے کے۔ کبھی کہہ دیا کہ فلاں کا منہ ایسا ہے، فلاں کا منہ بنا دیا، فلاں کے بارے میں کوئی بات کر دی، کسی کے بارے میں کوئی ہنسانے والی بات کر دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہنسانے والی بات کی جاتی۔ اب سن لیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ویل للذی، اس شخص کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے، ایک کمپارٹمنٹ ہے، ویل للذی، اس کے لیے ویل ہے۔ کس شخص کے لیے؟ یحدث بالحدیث، جو کوئی بات کرتا ہے، لیدھک بہ القوم، اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں، یعنی کوئی میم بناتا ہے، کوئی نیا فقرہ لکھتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، صرف اس لیے کرتا ہے لوگ ہنسیں۔ فیکذب، لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یعنی جو بات کہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، خلاف حقیقت جو بھی بات کریں گے وہ جھوٹ۔ صرف ہنسانے کے لیے کوئی بات کی اور وہ بات جھوٹ ہے۔ ہم جو لطیفے سناتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہوتا، ایسے بنائے ہوتے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے لوگ پتہ نہیں کہاں سے سوچ سوچ کے لطیفے بناتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کی اور وہ جھوٹ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل الذی یحدث بالحدیث لیدھک بہ القوم، جو شخص کسی قوم کو، کسی لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے، فیکذب، اور جھوٹ بولتا ہے، ویل لہ، ویل لہ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، جہنم ہے اس کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا۔ لہذا یہ جو سوشل میڈیا کا سب سے پازیٹو استعمال ہے، جو ہمیں پازیٹو لگتا ہے، وہ لوگوں کو ہنسانا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ وہ یبوست سے بھری ہوئی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے، لیکن وہ مزاح جو خلاف حقیقت نہ ہو، ایسی بات کرنا جو خلاف حقیقت نہ ہو۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کسی شخص کو اس نے اونٹ مانگا تھا، آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، تو بدو تھا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، بچے کو میں کیا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے اس کے شور مچانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں اونٹ دوں گا وہ اونٹ کا بچہ ہی تو ہے۔ تو اس نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرمایا۔ کھجوریں کھا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، تو ساری گٹھلیاں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں رکھتے رہے، تو فرمایا کہ علی نے جو ہے وہ سب سے زیادہ کھا لی، یعنی ساری کھجوریں جو ہے علی نے کھائی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے جو ہے وہ بغیر، آپ نے گٹھلیوں سمیت کھا لی، کھا تو آپ بھی رہے۔ تو یہ حقیقت کے ساتھ منسلک کر کے
کسی چیز کو مزاح کا انداز دے دینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ایک بوڑھی خاتون آئی, باتیں ہوتی رہی جنت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوڑھوں نے تو جنت میں جانا ہی کوئی نہیں. اس نے رونا شروع کر دیا. آپ فرمایا بوڑھوں نے کوئی نہیں جانا جنت میں. اس نے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا سب جوان ہو کے جائیں گے, بوڑھے بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ جوان کر دے, سب جوانی کی عمر میں جنت میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ بوڑھوں کو جوانی عطا فرمائے, لیکن اس کو فرمانے کا انداز یہ تھا کہ اس میں مزاح پیدا کیا. تو مزاح پیدا کرنا حقیقت کی باتوں کے اندر یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹ بول کے مزاح پیدا کرنا, جھوٹی باتیں بنانا, اور لطیفے تو آج کل لوگ بیٹھے بیٹھے بنا لیتے ہیں. ایسے ذہین ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کوئی نیا لطیفہ, کوئی نئی بات بنائیں گے اور واقعتاً وہ ہنسنے والی ہوتی ہے. آدمی کو ہنسی آتی ہے, لیکن یاد رکھیے بہت بڑا خوفناک یہ ہتھیار ہے شیطان کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف لوگوں کو ہنسانے کے چکر میں اس تباہی اور بربادی کے حقدار بن جائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ. اس کے لیے ویل ہے, اس کے لیے ویل ہے, اس کے لیے بربادی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ہر معاملے میں درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.